بیٹا کل ہم نے اسلام اینڈ سائنس کا جو کویسچن پڑھا تھا وہ علم طبیعیات والا مکمل ہو گیا ہوا تھا۔ آج نیکسٹ کویسچن ہے آپ کا علم طب، اور طب جو ہے اس کی بیٹا تعریف یوں بیان کی گئی ہے، اٹ از اے سائنس وچ ڈیلز ود دی ڈائگنوسس اینڈ پریسکرپشنز، کہ ایک ایسی سائنس ہے جو ڈائگنوز اور پریسکرپشن سے ڈیل کرتی ہے۔ ڈائگنوز کیا ہے بیٹا؟ تشخیص کو کہتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارا چیک اپ کرتا ہے تو وہ ڈائگنوز کرتا ہے کہ ہمیں یہ بیماری ہے، اور پریسکرپشنز کہتے ہیں جو وہ میڈیسنز لکھ کے دیتا ہے، جو وہ تجویز کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی بارہا مقامات پر ایسی آیات مبارکہ ہیں جو علم طب کی طرف راغب کرتی ہیں، جیسے بیٹا کہ عرب اپنے ہمسایہ اقوام کی وجہ سے اس علم سے آگاہ ہوئے تھے، اور مسیحی حبشہ کے ساتھ ان کے تجارت کی وجہ سے ٹرمز تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ پرندوں کو بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندے بن جاتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ جو معجزات تھے، ان معجزات کی وجہ سے جو مسیحی رہنما تھے وہ طب کی طرف مائل تھے، نیز بیٹا جو فارس اور روم اور دیگر تمام علاقے تھے وہاں پر بھی طب کا چرچا تھا، اور اس وجہ سے عرب جو تھے وہ اس علم سے وہ متاثر تھے، اور قرآن پاک میں بھی بارہا مقامات پر بیٹا طب سے متعلق جو ہیں وہ ہمیں دلائل ملتے ہیں، اور آیات مبارکہ ہیں جو طب کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں، جیسے سورہ نحل آپ نے پڑھی ہے، اس میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، کہ جو چوپائے ہیں اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں سے گوبر اور خون کے درمیان میں سے خالص دودھ پلاتے ہیں، اور وہ پینے والوں کو خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا ذکر ہے تو اس میں کیا ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور اسی طرح ایک اور مقام پر ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، کہ ان چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں بیٹا جو انسانی صحت کی اگر ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو انسان کی صحت کی یہ ضامن ہے، کہ جیسے بتایا شہد کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے۔ اسی طرح جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں بھی علم طب کی طرف رغبت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کے لیے دعا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، اور پھر بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا جو علاج ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی، کہ جیسے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد کے استعمال کرنے کی تاکید کی، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اپنے بھائی کو شہد کا استعمال کروایا، لیکن کیا ہوا، اس کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ گئی، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ شہد کے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس کی پھر تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں کیا بتایا گیا ہے، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اس نبی سے فرمایا جاؤ اور اپنے بھائی کو شہد ہی پلاؤ۔ اب جب تیسری بار اس کو شہد پلایا گیا تو بیٹا کیا ہوا کہ اس کی جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی،
پہلی 2 مرتبہ جو اس نے شہد پیا تھا تو جو اس کے پیٹ کے اندر فاسد مادے تھے وہ سارے خارج ہو گئے، اور تیسری دفعہ جب اس نے شہد کا استعمال کیا تو اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح بیٹا ابن قیم جوزی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی الطب النبوی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے 300 احادیث جمع کی ہیں، ایسی احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے مختلف بیماریوں کے لیے۔ اب بیٹا علم طب میں مسلمانوں کے کیا کارنامے ہیں کہ مسلمانوں نے تشخیص امراض کی تشخیص کرنا، ڈائیگنوز انہیں کرنا، اور وہ کس طرح کیا کرتے تھے بیٹا کہ نبض دیکھ کر اور کرورا کے ذریعے وہ امراض کی تشخیص کیا کرتے تھے۔ مسلمان ڈاکٹر سے پہلے، ماہرین طب سے پہلے جو حکیم جالینوس تھے، انہوں نے نبض شناسی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، مختصر سا رسالہ لکھا تھا، اور پھر مسلمان جو ماہرین طب ہیں انہوں نے اس فن میں کمال پیدا کیا، اور وہ نبض اور کرورا دیکھ کر مرض کی تشخیص کر دیتے تھے، نیز یہ بھی بتا دیتے تھے کہ مریض نے کیا کھایا ہے۔ اس کے بعد بیٹا مسلمانوں نے طب بچوں اور عورتوں کے جو امراض ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بہت خدمات ساری انجام دی۔ اب جو مسلمان سے پہلے جو علم طب تھا وہ کیا تھا سارا بیٹا، وہ سارے کا سارا طب جو ہے وہ ایک اکائی کی صورت میں تھا، یعنی اکٹھا تھا، اور مسلمانوں نے کیا اس میں اسپیشلائزیشن کی کہ ہر مرض کے اوپر الگ الگ جو ہے انہوں نے ریسرچ کی اور مختلف بیماریوں کے الگ الگ طریقے سے علاج بتائے۔ جیسے ہم نے مختلف جو ہے ابوالقاسم زہرابی کا پڑھا ہے کہ انہوں نے سرجری کے ذریعے جو ہے وہ علاج کرتے تھے، اور باقی بھی مختلف جو ماہرین اتباع ہیں، اسی طرح جیسے ابو بکر زکریا رازی تھے، انہوں نے طب اطفال پر کہ بچوں سے متعلق جو بیماری ہیں ان کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی۔ اسی طرح ابوالقاسم زہراوی نے عورتوں کے بعض امراض کی جو تھی وہ تشخیص کی اور ان کے علاج کے بارے میں بتایا۔ یہ جو پہلے آپ سارے جو ماہرین اتباع پڑھ چکے ہیں ان سب کی بھی بیٹا آپ خدمات جو ہیں ان کے کارنامے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تشریح جراحت وہی جو ابوالقاسم زہراوی کو جس علم میں بڑی مکمل طور پر انہیں عبور حاصل تھا۔ اور اب کیا ہے کہ بیٹا جالینوس وہ پہلا شخص تھا جس نے علم طب میں تشریح الاعضاء کے جو اعضاء جسم کے مختلف پارٹس ہیں ان کی انہوں نے بنیاد ڈالی تھی، لیکن اس سلسلے میں جو ان کا علم تھا وہ مکمل نہیں تھا، اس میں کچھ خامیاں تھیں۔ مثلا وہ لکھتے ہیں کہ مرد کے دانت عورت کے دانتوں سے زیادہ ہوتی ہیں، اور انسان کا جو نیچے والا جبڑا ہے اس میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ اب جو مسلمان طبیب تھے، ڈاکٹر تھے عبداللطیف بغدادی، انہوں نے اس کی تردید کی۔ اب اسلام میں بیٹا تشریح الاعضاء اس لیے زیادہ رواج نہیں پا سکا کیونکہ اسلام کے ہاں جو انسانی جان ہے، ہاں وہ زندہ حالت میں ہو یا مردہ حالت میں، بیٹا اس کا ایک تقدس ہے، اور اسلام جو ہے جو پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس میں کیا ہے کہ انسانی جسم کی چیر پھاڑ ہوتی ہے، تو انسانی جسم کے جو چیرنے پھاڑنے کے خلاف ہے اسلام۔ لیکن اس کے باوجود جو عرب ڈاکٹرز تھے انہوں نے اس میں مہارت حاصل کی، اور وہ انسانوں کی بجائے جو ہے ایکسپیریمنٹس اپنے بندروں پر کیا کرتے تھے۔ جیسے یوحنا بن ماسویہ تھے، انہوں نے اپنے ڈائسیکشن روم میں بندروں کی چیر پھاڑ کے ذریعے اپنے اس مقصد کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اسی طرح بیٹا ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو ابوالقاسم زہراوی تھے وہ کیا تھے، وہ پہلے سرجن تھے جو حیرت انگیز آپریشن کیا کرتے تھے۔ طب العیون کہ جو آنکھوں کے امراض ہیں ان کے اوپر بھی جو مسلمان ماہرین اتباع ہیں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔
جیسے یوحنا بن ماسویہ ہیں، حنین بن اسحاق، ابو بکر رازی، ابن سینا. اسی طرح ابن رشد نے آنکھوں کی جو اندرونی کیفیت ہے اس کے اوپر کتابچے لکھے. اسی طرح بیٹا بخار اور جو دیگر امراض ہیں ان کے بارے میں بھی مسلمانوں نے بہت زیادہ تحقیقات کی. اور جیسے ابن رشد ہیں، انہوں نے بتایا کہ چیچک جو ہے وہ انسان کو صرف زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے اور یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح بیٹا مسلمان ڈاکٹروں نے امراض کے متعدی ہونے کا نظریہ بھی پیش کیا. امراض کے متعدی ہونے سے مراد یہ ہے کہ بیٹا بیماری جو ہے وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے، اور اس چیز کا کریڈٹ ابن الخطیب اور ابن خاتمہ کے سر پر ہے. اسی طرح مسلمانوں نے ادویہ سازی، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مختلف دوائیں بنانے، ان کے خواص بیان کرتے تھے جو ابن بیتار ہیں، اور ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس اور آلٹرنیٹ جو میڈیسنز ہیں ان سب سے ایک آشنا کروایا. اس میں آپ وہ سارا ابن بیتار والا بھی لکھ سکتے ہو. اور زہراوی جو کتاب سعید اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شفا خانوں میں طبی ماہرین کے ساتھ ساتھ دوا ساز بھی ہوتے تھے، اور یہ دوا ساز جو ہیں وہ شربت اور معجونیں اور جوارشیں جو ہیں وہ تیار کیا کرتے تھے. اب بیٹا طب اسلامی کی کچھ خصوصیات بھی ہیں جو انہیں ممیز کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ مسلمان جو ماہرین طب ہیں انہوں نے ادویہ کو محفوظ کرنے کے مختلف طریقوں سے آگاہ کروایا. اسی طرح بیٹا ریئیکشن کے دوائیوں سے کہ جو اثر انداز ہوتے ہیں، کوئی دوائی ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی اور وہ ریئیکٹ کر جاتی ہے، تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مسلمانوں نے جو ہے مختلف تدابیر جو ہیں حفاظتی تدابیر کے بارے میں ہمیں آگاہ کروایا. اسی طرح جوہر شفا کا حصول کہ جڑی بوٹیوں سے مختلف طرح سے وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے ہوئے شفا جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے. اس طرح بیٹا فن طب میں مسلمان جو ماہرین ہیں ان کی حنین بن اسحاق ہیں، یعقوب بن اسحاق الکندی ہیں، یہ سارے جو اپنے ڈیٹیل سے سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان کا وہ آپ نے سارا اس میں لکھنا ہے کہ رازی کی جو علم طب میں خدمات ہیں آپ نے وہ لکھ دینی ہیں. اسی طرح یعقوب بن اسحاق الکندی تھے کہ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی، کتاب الغذا و دوا، کتاب طب روحانی، کتاب کیفیات الدماغ. اسی طرح فن طب میں جب خدمات آنی ہے تو آپ نے ابو القاسم زہرابی کی خدمات میں لکھ دینی ہے، اور ابن سینا کی بھی جو خدمات ہیں وہ سارے، کیونکہ وہ سارے ٹاپکس ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں ان ماہرین طب سے متعلق بھی، کیمیا دان سے متعلق بھی، اور فلکیات سے متعلق بھی، طبیعیات سے متعلق بھی. تو کوئی بھی اگر آپ کو ٹاپک آتا ہے تو اس میں بھی آپ ان کے سارے کارنامے جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، یہ ایزی سا ہے. اگر کوئی بھی آپ کو اس میں مشکل پیش آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا. اللہ حافظ.